کس چیز کی ہے. یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فیکٹ تک نہیں پہنچتے. ابھی پہلے ہنا اوڑک والوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئیں, وہ ہمیں یقین دہانی کرائیں, تب ہم ختم کریں گے. اب وہ آئے نہیں ملے. اب جواز یہ دیا جاتا ہے کہ اگلا کوئی ثانیہ ہو, پھر وہ بھی کہیں کہ وہ آ جائیں, تو ہر وقت کبھی وہ ادھر ہوتے بھی ہیں, کبھی ملک سے باہر ہوتے ہیں, تو کیا ہر وقت ہی وہ آتے رہیں؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یار یہ والا واقعہ ہو گیا ہے, یہ بے شک اس کی نااہلی تھی, اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا, اس کو سسپینڈ کیا گیا, اس کو جو ہے نا بیہائنڈ دا بار کیا گیا, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ بھائی اگر ایسے واقعات ہوتے رہیں تو بار بار کیا ان کو بلاتے رہیں. اور دوسرا سی ایم صاحب سے یہی ہے کہ وہ اپنی گورننس پر فوکس کریں, تھوڑا سا دیکھیں کہاں پہ غلطی ہے. بیڈ گورننس بھی بہت بڑا ایشو ہے, لب و لہجہ بھی بہت بڑا ایشو ہے, زمینی حقائق بھی بہت بڑا ایشوز ہیں. فیکٹ ہو ٹھیک ہے, ایکٹیو ہے, جاتا بھی ہے, ریکویسٹ بھی کرتا ہے, اور کہہ رہا تھا کہ یہ وہ جنگ ہے اس میں میرا اپنا بھائی 3-4 ماہ قبل جو ہے نا زخمی ہوا. چیزیں کوئی اتنی سیدھی اور آسان نہیں ہیں, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ وزیر داخلہ ضیاء لنگو, وزیر صحت بخت کاکڑ, کمشنر اور ڈی سی بیچارے لگے ہوئے ہیں. ہمیں اس طرح نہ یہاں آئی جی, نہ ڈی آئی جی, نہ کوئی اور دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ان کو جب ایک دھرنے کی شپ ملتی ہے یا ایک دھرنے کو یہ منتظم بنتے ہیں, تو یہ تو ان کے بھی ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. تو مہربانی کریں, یہ سیاسی پارٹیاں اپنے لوگوں کو اس حوالے سے ٹرینڈ کریں. آپ لوگوں سے ایک وہ نہیں ہوتا تو دوسرے جو جن سے آپ گلہ کرتے ہو انہوں نے تو پھر پورا صوبہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور پھر ان کے پاس اختیارات اور طاقت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو تھوڑے بہت ہمیں اختیارات ملتے ہیں یا کہیں کوئی ذمہ داری ملتی ہے نا, ہم اس کے ساتھ, یہ ذمہ داری بہت اہم چیز ہوتی ہے. انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 2-3 موضوعات پہ. سب سے پہلے کہ 5 دن سے زائد ہو گئے ہیں شہدائے زیارت کا دھرنا جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ بھائی اگر میرے استعفے سے یا میرے مرنے سے بلوچستان میں امن آتا ہے تو میں مرنے کو بھی تیار ہوں. تیسرا, کل بلوچستان کے ضلع واشوق کے ایریے میں 5 بلوچستان کے غیر مقامیوں جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تھے ان کو مار دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج بس جا رہی تھی, اس کو سوراب کے مقام پہ فائرنگ ہوئی. 2 لوگ شدید زخمی ہیں, ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے, اور مختلف ایکٹرز ایکٹیو ہو گئے ہیں. سب سے پہلی خبر پہ بات کرتے ہیں کہ شہدائے زیارت ہوا یہ کہ بلوچستان کے ضلع زیارت میں وہاں پہ ایک مانگی ڈیم بن رہا ہے جہاں سے پانی پہنچنا ہے, خصوصاً ڈی ایچ اے, اور اس کے بعد کوئی بچا تو پھر باقی کوئٹہ کو بھی. لیکن یہ لانگ ٹرم پلان تھا, کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. یہاں پہ ایک بڑے مشہور زمانہ ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا گیا ہے, لیکن یہ پروجیکٹ اس طرح مانگی ڈیم والا چل رہا ہے, روین پہ روین ہو رہی ہے. تو وہاں پہ 35 پولیس والوں کی اس دن ڈیوٹی تھی. مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شاید ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. ویڈیو بھی ایک جاری ہوئی ہے, اور 9 کو پہلے دن مار دیا گیا. 5 کوئی مبینہ طور پہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے. 21 لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا اور ان کو بھی مار دیا گیا, اور بڑا بے دردی سے مارا. اور شاید یہ
بلوچ ملیٹنٹ ہوتے تو وہ ان کی جارحیت اس لیول کی نہیں ہوتی ہے. تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ مذہبی فیکٹر والے ہی تھے، وہ چاہے جو گروپ بھی ہو. بہرحال آج کل کوئی سمجھ آتی نہیں ہے، اتنے زیادہ گروپ ہو چکے ہیں. تو ان میں سے کچھ لواحقین ہیں، یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے وہ کیا ہوا ہے، دھرنا جاری ہے. بہت سارے دفنا دیے گئے، لیکن ابھی تک کچھ کی باڈیز یہاں پہ ہیں اور دھرنا جاری ہے. ان کے لواحقین بھی یہاں پہ ہیں. اور بڑی افسوسناک بات ہے، میں اگر بات کروں تو یہ دکھ والی بات ہے. مطلب پہلے ہی بڑا بے دردی سے شہید کیا گیا، پھر وہاں سے آنا، پھر مبینہ طور پہ ان کے چہروں کو مسخ کرنا، پھر یہاں پہ آ کے وہ ڈیکمپوز ہو جانا، پھر مزید اتنا عرصہ رکھیں گے تو کیا صورتحال ہوگی. اور گھر والوں پہ انسان جب دفنا دیتا ہے نا تو وقتی طور پہ وہ ہو جاتی ہے. جب وہ بے شک اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو، لیکن وہ دکھ، وہ درد جو ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. تو گزارش پھر یہی ہوگی جو بھی ہے کہ ان اپنا دھرنا بے شک یہ طویل کریں، لیکن کوشش کریں کہ ان کو دفنا دیں. یہ دکھ والی بات ہے کہ ان کے گھر والوں کو کم سے کم ایک تسلی تو ہو. بہرحال یہ بہت ہی چیزیں بڑھ رہی ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں وہاں پہ ہیں، انہوں نے اب اپنا یہ ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے کہ ہم اب یہ کل آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈسٹرکٹ میں مظاہرے ہوئے، ابھی پھر اس کو بڑے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا بلوچستان جو ہے نا پہیا جام ہڑتال کرنی ہے. تو یہ بڑا لمبے ان کا وہ ہو رہے ہیں، ان کے مختلف مطالبات ہیں کہ بھائی سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ بنانا چاہیے، پتہ تو چلے کون ہے، نااہلی کا کس چیز کی ہے. یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فیکٹ تک نہیں پہنچتے. ابھی پہلے ہے نا اوڑک والوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئیں، وہ ہمیں یقین دہانی کرائیں، تب ہم ختم کریں گے. اب وہ آئے نہیں ملے. اب جواز یہ دیا جاتا ہے کہ اگلا کوئی ثانیہ ہو، پھر وہ بھی کہیں کہ وہ آ جائیں. تو ہر وقت کبھی وہ ادھر ہوتے بھی ہیں، کبھی ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو کیا ہر وقت ہی وہ آتے رہیں؟ اچھا، یہ مطلب دوسرا فریق یہ سوچتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یار یہ والا واقعہ ہو گیا ہے، یہ بے شک اس کی نااہلی تھی، اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا، اس کو سسپینڈ کیا گیا، اس کو جو ہے نا بیہائنڈ دا بار کیا گیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ بھائی اگر ایسے واقعات ہوتے رہیں تو بار بار کیا ان کو بلاتے رہے؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ مطلب اگر ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل قوتیں ہیں، مخالف ممالک ہیں، ہر طریقے سے وہ اپنی پروکسیز چلا رہے ہوں گے، فنڈنگ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ایسے واقعات ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے تمام ادارے کھڑے تو رہیں، بڑی سے بڑی شخصیت آ کے کم سے کم یہ تو کہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یا ہم سے یہاں نااہلی ہوئی ہے، یہاں جنہوں نے کیا ہم نے اس کے خلاف یہ ایکشن لیا. اگلی ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو. اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے نا. لیکن یہ تسلی بھی نہیں ہے بلوچستان والوں کو. بلوچستان میں زندگی آئے روز مشکل ہوتی جا رہی ہے، بہت تکلیف دہ دور سے بلوچستان کے لوگ گزر رہے ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پہلے ہوتا تھا اونان، پنجگور، تربت، آج بلوچستان کا کونا کونا کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. اب اس کا کیا مرہم ہے؟ ہم اکثر کہتے تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے آج خطاب کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اللہ نظر اور وہ یہ کہہ دیں بشیر زیب تو میں نہ صرف وہ کرتا ہوں کہ دہشت گردی نہیں ہوگی، بلکہ میں اپنے بھائی کو کہوں گا کہ وہ مجھے مارے. تو میرے خیال میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارے اور پھر وہ ہو. اور دوسرا سی ایم صاحب سے یہی ہے کہ وہ اپنی گورننس پر فوکس کریں، تھوڑا سا دیکھیں کہاں پہ غلطی ہے. بیڈ گورننس بھی بہت بڑا ایشو ہے، لب و لہجہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، زمینی حقائق بھی بہت بڑا ایشوز ہیں. فیکٹ ہو ٹھیک ہے، ایکٹیو ہے، جاتا بھی ہے، ریکویسٹ بھی کرتا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ یہ وہ جنگ ہے، اس میں میرا اپنا بھائی 3-4 ماہ قبل جو ہے نا زخمی ہوا. مطلب اسی عسکریت پسندوں سے لڑتے ہوئے وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اپنا بھائی زخمی ہوا، وہ ابھی بھی
کھڑا ہے اور لڑ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ کسی پرائیویٹ کی نہیں ہے، کسی گروپ کی نہیں ہے، یہاں پہ ریاستی ادارے موجود ہیں۔ یہ جو کب ہے نا قبائلی لشکر بناؤ تو یہ بناؤ وہ بناؤ، نہیں بھائی، ریاست کے ادارے، سیکیورٹی ادارے وہ کافی ہیں آپریشن کرنے کے لیے بھی، لڑنے کے لیے بھی، یہ ان کا کام ہے۔ اگر ہر ایک چھوٹے چھوٹے پاکٹس لے کے لڑتا رہے گا نا تو میرے خیال میں یہ نہ ریاست کو سوٹ کرتا ہے نہ ان کے لیے، یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کسی کو نقصان پہنچو گے پھر وہ اینٹی اسٹیٹ بھی ہو جائے گا، پھر اس کے بھی اینٹی ہو جائے گا جس کی وجہ سے ایفیکٹ ہوا ہے، تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے؟ بہرحال چیزیں کوئی اتنی سیدھی اور آسان نہیں ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ وزیر داخلہ ضیاء لانگو، وزیر صحت بخت کاکڑ، کمشنر اور ڈی سی بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس طرح نہ یہاں آئی جی نہ ڈی آئی جی نہ کوئی اور دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ باقی کہاں پہ ہیں؟ نون لیگ کہاں پہ ہے بھائی؟ باقی پیپلز پارٹی کے لوگ کہاں پہ ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی گلہ کیا کہ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، ووٹ دیتے ہیں کہ بھائی لیویز ایکٹ کے خلاف، باقی مرات لیتے ہیں ادھر جا کے پھر خلاف بولتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں اگر حکومت کا کوئی اتحادی ہے ہر بات ہی حکومت کے ساتھ وہ کرے۔ وزیر اعلیٰ کے اپنے بہت سے ساتھی ان کی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہر ایک کا جمہوری حق ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اتنی زیادہ ان سے وہ کیا کہتے ہیں امیدیں باندھنی بھی نہیں چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سٹیج پہ وہ پہنچ چکے ہیں باقی بھی اس سٹیج پہ پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر، کیونکہ کل جلسے میں تحریک تحفظ عین پاکستان اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کا ریزائن جو ہے نا وہ ہم نے ادھر اسلام آباد میں بھی پریس کانفرنس کی کہ ہونا چاہیے، اور ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ساتھ میں اس نے بخت کاکڑ یا ای ٹی سی کا بھی وہ کیا۔ اب یہ مطالبہ ہے، یہ چیزیں ابھی تو بڑی ابتدائی لگ رہی ہیں، لیکن یہ جتنا وقت لیں گی یہ اتنی ہارش ہوتی جائیں گی۔ اگر ہم زیارت وہ کریں تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی وہ کر رہے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، تو رات کے بعد جو ہے نا بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں بڑی تعداد چلی جاتی ہے، اور اکثر پارٹیاں، مطلب آپ یہ کہو کہ اے این پی ہے، پی کے میپ ہے، پی کے نیپ ہے، ٹھیک ہے، جے یو آئی ہے، تو ان کی تعداد بڑی ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھنے میں آیا کہ مذہبی وہ بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ یہ بڑا نیو ٹرینڈ ہے، پہلے اس چیز کو تو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی موجودگی میں مولانا صاحبان جو ہے نا خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، میں اکثر کہہ رہا تھا، کل بھی میں اور ایک صحافی گئے ہوئے تھے، تو وہ جو انتظامیہ والے تھے ان کا جو ریوڈ بیہیویئر تھا دھرنے پہ، بعد میں ہم نے دیکھا پولیس والے اور باقی بھی جو آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کا ایشوز تھا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی آپ کے آرگنائزر ہونا وہ بہت سینئر لوگ ہونے چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں نہیں رکھنی چاہیے، اور جذباتی نہیں ہونے چاہیے، بدتمیز نہیں ہونے چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہ جو قوم پرست دوستوں کی پارٹی والے جو ہے نا، یہ صرف اپنے جو جس گروپ سے یہ ہوتے ہیں، یہ باقی سب کو ریاست کا اور انٹیلیجنس کا جو ہے نا پٹھو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود کو یہ سب سے بڑے گویرا سمجھتے ہیں۔ ان کو اپنی یہ مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، جو کوئی جاتا ہے نہ چھوٹے کا تمیز نہ بڑے کا لحاظ، ٹھیک ہے، ریوڈ بیہیویئر، نہ صحافیوں کو آگے وہ کرنا، پھر مطلب بڑا یہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا یہ بڑا میٹر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے رویے۔ آپ لوگ گلہ کرتے ہو اور گلہ ہوتا بھی ہے کہ ایف سی والوں سے کہ یار یہ اپنا ٹیون ٹھیک رکھیں، چلو سیکیورٹی ہے، سمجھتے ہیں مجبوری ہے، مشکل حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں، کہاں وہ ہوتے ہیں۔ ان سے کیا مطالبہ ہوتا ہے کہ یار ان کا رویہ تھوڑا پولیس لیویز کی نسبت ہونا چاہیے، یہی مطالبہ ہم رکھتے آ رہے ہیں نا شروع سے۔ تو ان کو جب ایک دھرنے کی شپ ملتی ہے یا ایک دھرنے کو یہ منتظم بنتے ہیں تو یہ تو ان کے بھی ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ تو مہربانی کریں یہ سیاسی پارٹیاں اپنے لوگوں کو اس حوالے سے ٹرینڈ کریں، ان کا لب و لہجہ درست کریں، اور جو بھی آ رہا ہوتا ہے وہ دکھ غم میں، یہ کوئی یہاں پہ سرمنیز نہیں ہو رہی ہیں، دکھ کا ہے تو جو بندہ آ رہا ہے اس میں شریک ہونے آ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں جو آ رہا ہے الٹا اس کو
آنکھوں پہ بٹھایا کرے، بجائے اس کے کہ لڑائی شروع ہو، بدتمیزی ہو. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ لوگوں سے ایک وہ نہیں ہوتا تو دوسرے جو جن سے آپ گلا کرتے ہو انہوں نے تو پھر پورا صوبہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان کے پاس اختیارات اور طاقت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو تھوڑے بہت ہمیں اختیارات ملتے ہیں یا کہیں کوئی ذمہ داری ملتی ہے نا، ہم اس کے ساتھ، یہ ذمہ داری بہت اہم چیز ہوتی ہے. انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، یہ نہ کہ اس سے جو ہے نا وہ پھر افلاطون بننا چاہیے. تو کل جب محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ مطالبہ کیا تو آج وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کلات میں جو ہوا تھا، پشتونوں کو مارا گیا تھا 20 کے قریب، تو ان کے بھائی یہاں پہ محمد خان اچکزئی صاحب گورنر تھے، حامد خان اچکزئی صاحب PND کے منسٹر تھے، کیا انہوں نے ریزائن کیا؟ اگر لاجک یہ ہے کہ یہ شہید ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ذمہ دار یہ ہے، تو اس وقت کے ذمہ دار وہ تھے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. اب یہ وہ کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کے والد اور ان کی محمود خان اچکزئی صاحب کی آپس میں بنتی تھی، غالباً انہوں نے کوئی بک بھی لکھی تھی، انہوں یہ قومی اسمبلی لے گئے تھے، کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب لوگوں میں خان عبد الصمد خان شہید کے اس پر کچھ سوالیہ نشان تھے نواب بگٹی کے حوالے سے. تو وہ چیز اس حوالے سے بھی، تو ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ مخالف کا مخالف دوست ہوتا ہے، تو ان کے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق تھے، اس وجہ سے وزیر اعلیٰ کو اکثر بھتیجا بھی کہتا ہے. تو آج CM نے اس کا بھی وہ کرایا. بہرحال حالات آپ کے سامنے ہیں، منسٹر آپ کے نظر نہیں آتے، MPs آپ کے نظر نہیں آتے، ٹوٹل 3 لوگ نظر آتے ہیں. ضیاء صاحب بھی جو ہے نا وہ اکثر ان کو بھی زیادہ تر لفٹ نہیں کرائی جاتی. ایپیکس کمیٹی بھی آپ کو کہیں نظر آئے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جن کے سٹیک ہیں نا گراؤنڈ پہ، ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ ملائیں، وہ چاہے قوم پرست ہو، چاہے مذہب پرست ہو، چاہے جو بھی، ان لوگوں کو انگیج کریں. یہ مسئلے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے دھرنے والوں سے گزارش ہے کہ ان شہداء کو دفنائیں، ان شہداء کو دفنائیں. ان کے خاندان والے بیچاروں کو مزید جو ہے نا وہ نہ کریں، پھر بے شک دھرنا دے دیں. اس کے ساتھ کل واشک میں 5 جو ہیئر ڈریسر تھے مبینہ طور پہ ان کو مار دیا گیا. ظلم ہے، زیادتی ہے مبینہ طور پر، کہ وہ کئی عرصے سے وہاں کام کر رہے تھے. اب یہ انفارچونیٹلی نا کہ اب مخصوص وہ ہو گیا ہے تو پہلے ہی بڑا مشکل ہے. ریاست کو یہ چاہیے دور دراز علاقوں میں جو وہ کر رہے ہیں ان کو کم سے کم سیف رکھے، ان کو وہ کرے کہ اگر ایسا کوئی ہے پتہ نہیں ہوتا تو ان کو کائنڈلی موو کرنا چاہیے، ان جگہوں پر موو کریں جہاں پہ رسک کم سے کم ہے. اور دوسری یہ کہی جاتی ہے کہ نہیں، اگر یہ ادھر آیا ہوا ہے پنجاب سے یا سندھ سے یا KP سے اور واشک میں کام کر رہا ہے تو پھر یہ تو انٹیلیجنس والا ہی ہوگا. نہیں بھائی، ہر ایک کا رزق جہاں لکھا ہوتا ہے اسے ملتا ہے. ان بارڈرز میں یا ان کی وہ جو وہاں پہ ہوتے ہیں ایریاز میں وہ اس طریقے سے کمائی نہیں ہوتی. یہاں آتے ہیں 2-4 روپے زیادہ ملتے ہیں، یا کافی عرصے سے ہوتے ہیں، کوئی تعلق کسی سے ہوتا ہے تو بن رہے ہوتے ہیں. باقی تو انسان کہتا ہے نا کہ میرا جو دن مقرر ہے، لیکن ایسے کسی کو بغیر اس کے کوئی ایویڈنس ہو ان کے پاس جو مارنے والے ہیں تو پھر ہم کہیں کہ انہوں نے یہاں مخبری کی یا یہ یا وہ، تو پھر تو پتہ چلتا ہے. لیکن آ کے شوٹ کر دینا، مار دینا، تو یہ کسی بھی اس میں ٹھیک نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایویڈنس. ہم کیا ہے، لاپتہ کوئی بلوچستان کا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایویڈنس ہے، کورٹ میں پروڈیوس کرو نا. آپ کے پاس بھی اگر کوئی وہ ہے تو آپ اپنی جس کو بلوچی عدالت کہتے ہو کوئی اور وہ کرتے ہو اس میں وہ کرو کہ ہاں بھائی اس کی یہ رپورٹ ہے، یہ اس کے پاس ترایا تھا، یہ موبائل تھا، یہ اس سے رابطے میں تھا، اس سے رابطے میں تھا. تب انسان کو کوئی وہ ہو کہ ہاں بھائی آپ اپنے مخالف کو ہی مارا ہے. لیکن یہاں ثبوت ادھر سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور پھر ایسے معصوم لوگ مارے جائیں تو پھر دکھ ہوتا ہے. بہرحال
اس آڑ میں یہ کلعدم عسکریت پسندوں سے بھی وہ ہے کہ روڈوں پہ آتے ہو، گاڑیاں بھی لے جاتے ہو، اور سب سے اہم میں اس دن دیکھ رہا تھا یہ چاغی میں، یا آج کل پتہ نہیں، ڈاکٹر اللہ نظر ایک وہ کیا اختلاف کریں عسکریت پسند ہے، لیکن اس کی ایک اپروچ ہے، ایک سوچ ہے، ہم اس سے لا کے اختلاف کریں لیکن اس سے انسان توقع کرتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے۔ اس آڑ میں اب ڈاکٹر کے لوگ آئیں اور ایمبولینس لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی ایمبولینس میں پہلے کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی اگر فنکشنل ہوتی ہے، کوئی در پدر بیچارہ وہاں سے، تو پیری فریز میں ہمارا کتنا کوئی ہیلتھ سسٹم بہتر ہے، وہاں سے کسی آس پاس جہاں کچھ ہوتا ہے، کوئی خواتین کی ڈیلیوری ہو، کوئی اور خدا نخواستہ بم یا کسی اور میں متاثر ہوتا ہے، لے آتے ہیں۔ یہ آج کل پتہ نہیں گاڑیوں کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے ان کو۔ چلو ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں مجبوری ہے، ویگو شیگو تو آپ لوگوں کی پسندیدہ ہو گئی، مقتدرہ کی کالی ویگو ہے، آپ لوگوں کو میرے خیال میں کر سرکار کی وائٹ ویگو زیادہ جو ہے نا لے کے جا رہے ہو، اور میرے جیسا کوئی مر کے کوئی تھکڑ سی لے رہا ہے، وہ اس سے بھی یہ آج کل عسکریت پسند لے کے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں بھائی کیا شوق چڑھا ہوا ہے یہ گاڑیوں کا۔ تو وہ ایمبولینس لے کے جا رہے تھے، اور یہ پہلی نہیں ہے، یہ کئی ہے، پہلے بھی ایک ایمبولینس تھی، دوائیوں سمیت لے گئے۔ تو مہربانی کریں، کوئی سروس ہوتی ہے اس کو تھوڑا بخش دیا کریں، اور اس کے ساتھ رسپانسبلٹی پھر ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت کی تو ہے۔ روڈوں پہ زیادہ آنا جانا، آج سوراب کے ایریے میں بسوں پہ ہوئی فائرنگ ہوئی، ان کے شیشے ٹوٹے، 2 لوگوں کو بلٹس لگی، اور وہ بیچارے ہاسپٹل شفٹ ہوئے۔ ابھی نہ دن کو سفر آپ کر سکتے ہو، نہ رات کو کر سکتے ہو۔ تو یہ جو بھی چیز گنی جاتی ہے پھر عسکریت پسندوں سے ہی اس طریقے سے۔ حکومت کا تو آپ کہہ رہے ہو نا، ایک طرف یہ کہتے ہیں حکومت کی رچ نہیں ہے، دوسری طرف اگر ادھر آپ لوگ کہتے ہو رچ ہے، تو آپ لوگوں کے اس ایریے میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت سے تو گلہ بھی ہے، حکومت ذمہ دار بھی ہے، لیکن ادھر آپ کے لوگ اب اس حرکتوں پہ آ چکے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کی آڑ میں اور چور گروپ ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہوپ سو کہ جو بھی عناصر ہوں ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اور سب سے اہم یہ ہے، دعا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس صوبے کو پتہ نہیں کون سی نظر لگ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے کہ سانحہ در سانحہ ہر دوسرے گھر میں ماں رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، اور وہ سائیکی سب پہ آتی ہے، سب بیچارے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہم دعا کریں گے خدا امن لائے، مزید مائیں بہنیں کسی بھی طرف سے نہ روئیں، اور یہ صوبہ، یہ ملک، یہ دارالحکومت امن کا گہوارہ بنے۔ اجازت دیجیے، اللہ